الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں 18واں پارہ جس میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور یہ دونوں سورتیں مکمل ہوئی اور سورۃ الفرقان کا مختصر حصہ ہم نے مکمل کیا. سورۃ المؤمنون یہ جو سورت ہے اس سورت کا موضوع اتباع سنت اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا ہے مسلمان ہے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس میں صفات کا تذکرہ فرمایا کہ جو بھی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. وہ کیا صفات ہیں؟ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. یعنی آپ قرآن اٹھائیے پڑھیے جو بھی قرآن میں موجود ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ المؤمنون کی شروعات کی 10 آیتوں کو پڑھ لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. سورۃ المؤمنون کی اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قد افلح المؤمنون مومنین کامیاب ہو گئے. عربی زبان میں افلح کامیابی کو کہتے ہیں ایسی کامیابی جو محنت اور مشقت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. جسے اذان میں ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کو آؤ گے تو کامیابی ملے گی. کون سی کامیابی؟ ایسی کامیابی جو محنت اور مشقت کے بعد انسان کو ملتی ہے. انسان کو بغیر محنت اور مشقت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی وہ ہے جس میں انسان کو عبادات میں محنت کرنی پڑے گی اور اس محنت کے بعد جو کامیابی انسان کو آخرت میں ملے گی اس انسان کو فلاح کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے یہی بتایا قد افلح المؤمنون کہ مومنین کامیاب ہو گئے. وہ کون سے مومنین؟ کیا صفات ہیں ان کی؟ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے صفت بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز میں آ گئے کھڑے ہو گئے بس جسم یہاں پر ہے لیکن پورا دماغ ہمارا گھر میں کاروبار میں مختلف چیزوں کی طرف اگر ہمارا ہے تو پھر ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے. تو نماز میں خشوع یہ بہت ہی اہم چیز ہے. نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. بس دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے. بس امام کے پیچھے ہم رکوع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کچھ بھی ہمارا دماغ یہاں پر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور قیامت کے دن ہماری نمازوں کو لپیٹ کر کے ہمارے منہ پر دے کر مارا جائے گا کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ. چنانچہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے. نماز میں خشوع کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس کو سمجھنا ضروری ہے. خاص کر نماز کی جو دعائیں ہیں یا پھر وہ سورتیں جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں کم از کم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر پورا قرآن سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے یقیناً لیکن کم از کم وہ سورتیں جو ہمیں یاد ہے ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی جان کر رکھیں. سورۃ الفاتحہ کا معنی جان کر رکھیں. جب پڑھیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے. اور پھر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں شروع سے لے کر سبحان اللہ و بحمدہ اس دعا سے لے کر سبحان ربی العظیم ہو سبحان ربی الاعلی ہو تشہد کی دعائیں ہو دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا ہو اس کا معنی جان کر اگر رکھیں گے تو اس سے آٹومیٹک خشوع آئے گا. ورنہ پھر زبان سے پڑھتے رہیں گے معنی نہیں معلوم ہے تو دماغ ادھر جائے گا. دعاؤں کا اثر یہی ہے سمجھیں گے تو معنی کی تاثیر رہے گی انسان کا خشوع باقی رہے گا. اس لیے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری صفت بتائی گئی مومنین کی والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہیں بیکار کی بات نہیں کرتے. بات کرنا ہے ضروری بات
اور جب غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں وہاں سے نکل جائے، وہاں سے ہٹ جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار نہ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کا وہاں جہاں پر لوگ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ملنا بھی نہیں اور ایسی باتیں کرنا بھی نہیں. یہ مومنین کی صفت بتائی گئی ہے. اور پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویاں یا ان کی لونڈیاں، اگر ان کے ساتھ یہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن اتقى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اگر وہ غیر ضروری جگہوں پر اگر غلط کام اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ سرکشی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اور پھر صفت بتائی گئی مومنین کی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر آخری صفت بتائی گئی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی صفت بتائی گئی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر اسی صفت کو دہرایا گیا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہاں پر پہلی آیت میں خشوع کی بات کی گئی اور دوسری آیت آخر میں پھر نماز کا تذکرہ کر کے بتایا گیا وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں. وقت چھوٹ جائے، نماز ہمیشہ لیٹ سے آنا، فجر میں تاخیر سے لیٹ سے آنا، جب من کرے گا اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نماز وقت پر، مردوں کے لیے نماز فرض یہ ہے کہ مرد لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، وقت پر پڑھے، یہ نماز کی حفاظت ہے. اور باقی صفائی کا خیال رکھا جائے، نماز کے جو شروط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس کا خیال رکھیں. اور نماز کے جو آداب ہیں، نماز کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھے، یہ نماز کی حفاظت ہے. نماز میں اتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جان کر بھی کرتے ہیں اور انجانے میں بھی کرتے ہیں، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نماز میں جو غلطیاں عمومی طور پر ہوتی ہیں، میں کچھ غلطیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں ہم جان لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے آخر میں بتایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سدھر جائیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھلی وارننگ دی ہے کہ جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے کسی بھی معاملات میں، خصوصی طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اگر مخالفت ہوگی تو اللہ رب العالمین نے کہا ان تصیبہم فتنہ، یا تو وہ کسی فتنے میں ڈال دیے جائیں گے اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی تعلیمات کا خیال رکھنا ضروری ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. تو نماز میں سب سے پہلے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ له الا من عذر، جو آدمی بھی اذان کی آواز سنتا ہے اگر وہ نماز کو نہیں آتا ہے وقت پر، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں. جان بوجھ کر ہمیشہ لے، کبھی کبھار تاخیر ہو گئی عذر کے ساتھ یہ الگ بات، ہر نماز کو تاخیر سے پڑھنا یا گھر میں پڑھ لینا بغیر کسی عذر کے یہ صحیح نہیں ہے، ایسے آدمی کی نماز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بھی بتایا کہ نیت نماز کی ہونی چاہیے، اور یہ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ النیت بالقلب، نیت کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ارادہ، جو چیز ہم سوچتے ہیں اسی کو نیت کہا جاتا ہے. اور النیت باللسان، نیت زبان سے جو ہوتی ہے اس کو بدعہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ عبادات کے سلسلے میں محتاط برتنی چاہیے کہ نیت قلب سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. اور سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے، ماموم کے لیے بھی، مصلی کے لیے بھی ضروری ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد نماز میں امام کی مطابقت ہونی چاہیے. امام رکوع میں گئے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، امام رکوع سے اٹھے اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، امام سجدے میں گئے اس
اس کے بعد سجدے میں جانا، امام سے پہلے کوئی بھی حرکت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحول اللہ رأسہ رأس حمار، جو آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں، انسان یہ نہ سمجھ لے کہ گدھے کا سر کیسے بن جائے گا، یہ تو ممکن نہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی اقوام کو بندر بنا دیا عذاب کی شکل میں، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو پتھر بنا دیا، تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اللہ رب العالمین کی جانب سے وارننگ آ رہی ہے تو سدھر جانا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی مطابقت کریں، امام سے پہلے کوئی حرکت نماز میں نہ کریں، اور اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہوئے جلدی جلدی نہ کریں، تعدیل کے ساتھ ہر رکن کو آرام سے ادا کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، جلدی جلدی سجدہ کرتے ہیں، اتنی تیز نماز لوگ پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھتے ہیں نماز میں۔ نماز میں جو دعا پڑھنی چاہیے، رکوع میں دعا، سجدے میں دعا، دونوں سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تشہد میں آرام سے بیٹھنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، یہ سب تعدیل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جو نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے اس کو نماز کا چور کہا۔ وہ آدمی جو نماز جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ وہ نماز کا چور ہے۔ چنانچہ ایسی سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر نماز کی حالت میں بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اوپر کی طرف، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اندھا بنا دے گا، اس کی آنکھیں چھین لے گا۔ نماز کی حالت میں ہماری آنکھیں نیچے ہونی چاہیے، آسمان کی طرف کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور جب نماز میں کسی کو جمائی آتی ہے، سستی آتی ہے، نیند کی حالت میں کبھی کبھار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام حالات میں فرمایا کہ جمائی جو آتی ہے، منہ جو کھلتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے۔ فرمایا کہ شیطان ہنستا، جب انسان جمائی لیتا ہے، منہ کھولتا ہے، شیطان ہنستا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمائی آتی ہے تو زور سے بند کرو، جتنا ہو سکے آپ کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے منہ کو دبائے اور اپنی جمائی کو بند کریں۔ اور خصوصیت کے ساتھ نماز کے سلسلے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا تثاءب احدكم في الصلاه، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آتی ہے فليقتل ما استطاع فان الشيطان يدخل، اس کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے کوشش کر کے روک دے کہ جمائی نہ آئے، کیونکہ اسے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ، بعض لوگ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ ہاتھوں کو جب سیدھا رکھیں گے قبلے کی طرف رکھنا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کے سیدھے رکھنا ہے، کھلی نہیں رکھنا ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں جو کوہنیاں ہوتی ہے، کوہنیوں کو نیچے لگا دیتے ہیں زمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کوہنیاں نہ زمین پر لگانا ہے اور نہ ہی رانوں سے لگنا ہے، بلکہ جسم سے الگ ہو کر کے اس کو رکھنا ہے، الگ کر کے جسم سے ہٹا کر کے اور زمین سے ہٹا کر کے دونوں کوہنیوں کو رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور سجدہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ کرتے ہیں لیکن ناک نہیں لگتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہونا ہے۔ پیشانی، پہلے 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، 6 ہو گئے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہہ، پیشانی، اور اشارہ کر کے بتایا، پیشانی اور ناک دونوں پہ اشارہ کر کے بتایا۔ تو ناک کا سجدے میں لگنا ضروری، اگر ناک سجدے میں نہیں لگتی ہے تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہے، چنانچہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت کے بعد، تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد سیدھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو بیٹھنا ہے، بیٹھ کر کے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ طریقہ ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا۔ دوسرے سجدے سے سیدھے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی فوراً اٹھ کر کے اس جگہ سے نہ چلے جائیں، بلکہ کچھ دیر وہاں پر بیٹھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان لوگوں کے لیے جو اس جگہ پر بیٹھ کر کچھ دیر دعائیں کرتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم ایسے دعاؤں سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کچھ دیر بیٹھے دعائیں کریں، جو بھی اذکار ہیں اذکار کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں نماز کے سلسلے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ چنانچہ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پڑھنا ہے، اس میں کسی قسم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ جو تعلیم دی گئی، جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے صحیح حدیث، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے بیان فرمایا، اور جو لوگ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے لوگ وارث ہیں۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ چنانچہ یہ صفات ہمارے اندر، ہر ایک کے اندر یہ چیز آنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ صفات ہمیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ النور ہے۔ یہ سورت بہت مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے گھریلو، ایک گھر اور ایک معاشرہ کیسے پاک صاف رہنا چاہیے، اس موضوع پر اس سورت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ مختصر کچھ باتیں میں آج کے درس میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کے سلسلے میں اس واقعے عفق کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کے پس منظر ہی میں بہت سارے احکامات اس سورت میں نازل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی بھی تھی۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تاکہ لوگ کچھ ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں ضرورت کے لیے کچھ دور چلی گئی، جب واپس آئی قضاء حاجت کے بعد تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، تو میں تلاش کرنے کے لیے پھر دوبارہ گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھ گئی، ڈولی ہوتی ہے، ڈولی کو رکھ دیا، اور میں دبلی پتلی تھی، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا میں دبلی پتلی تھی، لوگوں نے ڈولی اٹھا کر رکھ دیا اور سمجھ گئے کہ میں بیٹھی، لوگ چلے گئے۔ لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ سے ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ کوئی چیز چھوٹ جائے کسی کی تو وہ اٹھا کر لائے اور واپس کر دیں۔ تو میں انتظار کرتی رہی، انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے وہاں پر یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ مجھے آنکھ لگ گئی، میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، اور اتنے میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، اور پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا مجھے پہچان لیا، اس کے بعد فوراً میں اٹھ گئی اور میں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اچھے اختلاف ہے، لیکن اس حدیث سے علماء نے اس واقعے سے بتایا کہ یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھ گئی اور انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ چہرہ ہی فتنوں کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جب صحابی آئے بس انہوں نے سواری رکھی، بیٹھ گئے، دونوں نے کچھ بات نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے کچھ بھی بات نہیں کی اور انہوں نے بھی کچھ بات نہیں کی۔ دونوں جب پہنچ گئے تو منافقین نے دیکھ کر واویلا مچانا شروع کر دیا اور مختلف قسم کے الزامات انہوں نے لگانا شروع کر دیا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا گھر چلی گئی، پورے مدینے میں جو ہے بس واویلا مچ چکا تھا، منافقین نے، یہودیوں نے، اور غلطی سے کچھ صحابہ بھی اس کے اندر آ گئے، کچھ مسلمان بھی اس کے اندر آ گئے، بات ادھر ادھر پھیلا نہیں، معاملہ اتنا پریشان کن تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اظہار کرے، نبی وحی کا انتظار کر رہے تھے کہ وحی آئے میں پیش کروں، سب لوگ پریشان تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گئی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت نے جو کہ صحابیات میں سے تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو برا کر دے، اس طرح کی بات کہی انہوں نے۔
انہوں نے پوچھا آپ اپنے بیٹے کو اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ عائشہ آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے کہ آپ کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سلسلے میں ان لوگوں میں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ چنانچہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو بے انتہا رونے لگی اور بیمار ہو گئی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو وہ جو وقت تھا بہت ہی پریشان کن تھا، صحابہ کرام پریشان تھے، صحابہ کرام آ کر یہاں تک کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں پریشان، آپ عائشہ کو چھوڑ دیجیے، بہت سارے عورتیں ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہاں تک باتیں آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کا اعلان کیا، اور یہ اعلان صرف اس وقت تک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ عائشہ پاک ہے اور یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے، الزام ہے۔ اس زمانے میں جو منافقین تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے، ایسے منافقین آج بھی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پر آج بھی الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید میں نازل کیا ہے آیت کے ذریعے، تب بھی لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایسی باتیں لوگ اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھ کر انسان کا خون کھولنے لگتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے پس منظر میں معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، اس طرح کے معاملات میں کسی پر الزام لگا رہے ہیں یا زنا کا مسئلہ ہے یا پردے کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ احکامات نازل کیے۔ ان میں سے ایک دو میں بیان کر کے آج اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے بتایا زنا کے سلسلے میں، زنا اگر کوئی غیر شادی شدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم بتایا یہاں پر، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ کوئی غیر شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے لگانے کے سلسلے میں، سزا دینے کے سلسلے میں کوئی رحم دلی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی رحم دلی نہیں چلے گی یہاں پر۔ اور پھر فرمایا إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا دی جائے گی ایسے موقع پر مومنین کی بڑی جماعت ہونی چاہیے وہاں پر، تاکہ عبرت حاصل کرے لوگ۔ یہ سزائیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے اور دوبارہ کوئی اس گناہ کی طرف جانے کے لیے ڈرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے زنا سے متعلق بات بتائی، کسی زانی یا زانیہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ زانی کا نکاح زانیہ سے ہی ہوگا، مشرک کا نکاح مشرک سے ہی ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر قانون بتایا کہ چاہے مشرک ہو یا زانیہ، مشرکہ سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، زانیہ سے نہیں کر سکتے، اور عورت کسی زانی سے نکاح نہیں کر سکتی اور کسی مشرک سے نہیں کر سکتی۔ دونوں کا مقام ایک بتایا اللہ رب العالمین، مشرک بھی اور زانی بھی، دونوں کا مقام ایک ہے، ایسے لوگوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر معلوم ہے کہ کوئی مرد یا عورت زنا میں پھنسا ہوا ہے تو ایسے آدمی سے یا ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف یہاں پر بتا دیا۔ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں زنا تو نہیں ہوا لیکن الزام لگانے والے لوگ ہوتے ہیں خواہ، تو الزام لگانے کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین نے اصول بتایا۔ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عورت پر الزام لگاتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے، 3 گواہ بھی پیش کرتا ہے، تب بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ الٹا اس کو جو ہے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ کتنا قانون سخت ہے اسلام میں، کسی کی عزت پر، کسی کی عفت پر جو ہے الزام لگانے سے پہلے انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ گرچہ اس کے پاس ثبوت ہو 3 گواہ، لیکن اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قانون بتایا، اور پھر فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ چنانچہ عزت دار عورتوں پر، جو پاک دامن عورتیں ہیں، ان لوگوں پر الزام لگانے سے بچنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اور جو لوگ ایسے عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ایک اور جگہ اللہ نے بتایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں، گرچہ یہاں پر سزاؤں کا معاملہ نہیں ہے لیکن گھروں میں آپس میں عورتوں کے سلسلے میں باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں عورت ایسی، فلاں عورت ویسی۔
یہ بات نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے، گرچہ یہاں پر سزا نہیں ملے گی لیکن ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کی جو بھی نیکیاں اللہ کر رہے ہیں ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جب موت کے خاتمے میں خیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين۔